السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع اس رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کے کائنات بنے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں رمضان آ رہا ہے، یہ بہت ہی بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہے، تو آج ہم رمضان کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم رمضان میں ایسی کون سی غذا لیں یا کون سے مشروبات یعنی ڈرنکس کا استعمال کریں جس کی وجہ سے ہمارے انرجی لیولز مینٹین رہیں۔ اکثر دیکھا ہے کہ جب رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں، پھر سارا دن باہر کا کام کرتے ہیں، ساتھ روزہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی انرجی لیولز بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے گھر میں خواتین، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، پھر وہ سارا دن عبادت بھی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد روزے کی تیاری کرنا، وہ سارا دن محنت کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے سارا دن۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی ڈرنک کا یوز کیا جائے اور ایسے کون سی غذا کھائی جائے جس کی وجہ سے آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ مینٹین رہے، آپ کو ایسا فیل نہ ہو کہ آپ کو ویکنس، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کو کمزوری، ظاہر بات ہے جب کمزوری ہوتی ہے تو تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر اکثر جب آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آج میں وہ آپ کو ڈرنک بتاؤں گی اور وہ غذا بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کے انرجی لیول مینٹین رہیں گے اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ بالکل فریش رہیں گے۔ آپ کو ایسا فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ ہے، تو آپ بالکل فریش، اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے۔ تو اگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے سحری میں آپ نے ایسی کون سی ڈرنک یعنی مشروبات استعمال کریں گے، ایک تو جس کی وجہ سے آپ کو پیاس نہ لگے، دوسرا پھر آپ کی انرجی لیولز بھی مینٹین رہے، پھر آپ کو بھوک زیادہ نہ لگے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے افطاری کرنی، رات کو سونا ہے، اس ٹائم آپ نے بادام لینے ہیں، 5 سے 6 بادام، ان کو پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ لینا ہے، نیم گرم پانی۔ صبح جب آپ سحری کے ٹائم اٹھے سحری کرنے کے لیے تو ان کے چھلکے اتار کر 1 گلاس دودھ لینا ہے، 2 کھجوریں لینی ہیں، ان کو آپ نے جوسر میں ڈال کر ان کا ایک مکسچر یعنی ان کا جوس ٹائپ بنا لینا ہے، گرینڈ کر لینا ہے، اور وہ آپ نے خالی پیٹ پہلے سحری کرنے سے پہلے خالی پیٹ 1 گلاس وہ پینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو سحری میں دہی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ دہی ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور دہی کھانے سے آپ کو پیاس نہیں لگتی۔ پھر آپ جب یہ ڈرنک کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بالکل مینٹین رہے گی، آپ کو سارا دن فیل نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ تھا، آپ بالکل فریش اپنے آپ کو فیل کریں گے اور آپ ہیلدی رہیں گے، آپ روزے رکھنے سے ویک وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دہی کے بعد آپ جو بھی کم آئل والا پراٹھا استعمال کرتے ہیں وہ یا جو بھی چیز آپ کو سحری میں اچھی لگے اس کا استعمال کریں۔ پھر اسی طرح اگر ہم افطاری میں بات کریں تو افطاری میں ایسی کون سی ہم غذا لیں گے جس کی وجہ سے ہماری جو انرجی ہے وہ بالکل مینٹین رہے گی، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ فوراً افطاری جب ہم لوگ کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں تو فوراً پانی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اسٹمک بالکل فل ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ ہم کوئی سموسہ پکوڑا اس طرح کی چیز کھا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو سموسہ پکوڑا کھانے کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارا دن آپ کا اسٹمک خالی ہوتا ہے، اور فوراً جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو فوراً پانی پیتے ہیں، پھر اوپر سے چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیسٹ انفیکشن، گلا خراب، اس طرح کا بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو ظاہری بات ہے آپ کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے تو آپ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو تھکاوٹ وغیرہ فیل ہوتی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے افطاری میں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، آپ یہ چیزوں کا استعمال کریں، لیکن ایک کم تھوڑی سی مقدار میں ان کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، تھوڑی سی سیلڈ اور فروٹس کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ افطاری کے ٹائم ہاف ایپل اور اس کے ساتھ تھوڑے سے گریپس اور
مثلاً یہ سارے فروٹس مکس کر کے ان کی فروٹ چاٹ بنا کر اگر وہ ہاف آپ بھی تھوڑی سی بھی کھا لیں گے تو آپ کو ایسا آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بالکل مینٹین رہے گا، آپ کے اندر کسی قسم کی وٹامنس کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ فروٹس میں آپ کو پتہ ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس میں مختلف قسم کے وٹامنس پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے، ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ فریش رہتے ہیں اور جو ہمارے انرجی لیول ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں اور ہم کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ ایک تو آپ نے فروٹ چاٹ وہ تھوڑی سی کھانی ہے، پھر آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی آپ جس کو جو افطاری کی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کا دل ہوتا ہے کوئی چٹپٹی چیز کھائی جائے تو آپ وہ ضرور کھائیں، سموسے پکوڑے، یہ نہیں کہوں گی۔ پھر آپ اس کے ساتھ آپ مختلف ویجیٹیبلس کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو سموسوں وغیرہ میں ڈال کر، پھر اس کے علاوہ قیمے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو چیز میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں، ایک تو یہ آپ کو بالکل فریش لگے گی، اس کے بعد آپ کی جو سکن ہے اس پہ اس کے بہت زیادہ مثبت اثرات ہیں، یعنی آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی، یعنی آپ کے انرجی لیول بھی مینٹین رہیں گے اور پھر آپ کی جو سکن ہے وہ بھی بہت زیادہ گلو کرے گی، آپ کا کلر بہت زیادہ فیئر ہو جائے گا اور آپ کو بالکل فیل ہی نہیں ہوگا کہ جیسے آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی ویکنیس نہیں فیل ہوگی۔ اور اگر کسی کو انیمیا کا مسئلہ بھی ہوگا تو وہ بھی اسے آپ نے کرنا ہے کہ افطاری کے بعد ہاف چقندر، پورا چقندر نہیں لینا، ہاف چقندر جتنا آپ ایزیلی کھا سکیں، ہاف چقندر ایک گاجر، ان دونوں چیزوں کا اپنی افطاری کے بعد لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ افطاری کے بعد آپ کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، مثلا آپ ایسے کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کے افطاری کرنے کے بعد آپ رات کو سوتے ہوئے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کا جوس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر کوئی اس کا جوس نہیں پی سکتا تو وہ اس کو کٹ کر کے سیلیڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا ایک تو آپ کے وٹامنس جو آپ کی باڈی کو جن وٹامنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کا جو انرجی لیول ہوگا وہ بالکل مینٹین ہوگا۔ دوسرا آپ کی جو سکن ہے اس کے بہت زیادہ گلو کرے گی اور وائٹننگ آئے گی اور اس سے آپ بالکل فریش رہیں گے، آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا آپ کا روزہ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی، آپ بالکل اس کا استعمال کریں اور روزوں میں، اور مجھے کمنٹس میں میسیج کر کے ضرور بتائیے گا، بلکہ آپ اس کا صرف روزوں میں ہی استعمال نہیں کر سکتے، میں نے اس لیے روزوں کا کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ جیسے کہ اولڈ ایجز بزرگ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پہلے سے ویکنیس ہوتی ہے اور بہت سی وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ ایک تو روزے بھی رکھ سکیں اور نہ ہی آپ کو ویکنیس اور آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں۔ تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور میسیج کر کے بتائیے گا، اور آپ ان چیزوں کا ویسے بھی ریگولری روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی، تو ان چیزوں کا استعمال کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان کا رزلٹ کیسا ملا ہے۔ اور ویسے بھی عام طور پہ روٹین میں یہ میری ایک ڈائٹ میں شامل ہے، چقندر اور گاجر میں خود بہت زیادہ یوز کرتی ہوں۔ اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایک تو سکن بہت زیادہ گلو کرتی ہے اور آپ کے ہیلدی رہنے کی ٹپس، تو میری ہیلدی رہنے کی میری جو سکن کی ٹپس ہیں وہ یہی ہے کہ میں چقندر اور گاجر کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس مجھے میسیج کر کے ضرور بتائیں۔